خود بخود سجدہ کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ دل میں محسوس کرتے ہیں. خواب میں دیکھنا، خواب میں دیکھنا یہ صحیح میں حقیقت ہو سکتا ہے کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ خواب میں دیکھنا صحیح میں ہو سکتا ہے کیا؟ خواب میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں ہمارا روح ایسے ہی محسوس کر لینا. ہماری محسوسات جو ہوتی ہیں وہی ہے، ہمارے تجربات جو ہوتی ہیں وہی ہوتا ہے. خیر، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ یہاں رأیتو کا جو معنی ہے وہ معنی الگ سے بیان، یعنی قلبی طور سے، وہ بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد دوسری جو آیت ہے وہ آیت یہ ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. ہم جو یہ آسمان دیکھتے ہیں اس میں ستون یا منبر رکھتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتا ہے آپ آسمان میں ستون کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جس چیز کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو رؤیت سے تعبیر کرتا ہے. بغیر عمد ترونہا کا میننگ یہ ہے آپ دیکھ نہیں سکتے، یعنی جہاں پر آپ دیکھ نہیں سکتے اسی طرح ہلال چاند بھی چند ایام دکھائی نہیں دے سکتا. اسی طور سے آپ بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ چند وقت ایسے بھی ہیں چاند ہم کو دکھائی نہیں سکتا. جس طرح کہ ہم کو آسمان میں ستون میں نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تعبیر کرتے ہوئے دیکھنے سے تعبیر کرتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی رؤیت اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سے دے رہا ہے، یعنی عقل میں محسوس کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ ایک قلبی ہوا، دوسرا محسوس ہوا، اور تیسرا بعد میں دیکھیں گے. اور اس کے بعد دیکھیے تیسری آیت ایسے ہی نیچے ہے، هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. یعنی تمام کی تمام چیزیں اس میں تیر رہی ہیں. یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ لیل و نہار دونوں مل کے آئے. یہ کوئی نہ کہتے ہیں کہ لیل پہلے آیا رات پہلی ہوگی، دن بعد میں آیا دن بعد میں ہوگی. نہیں، پہلے اس کے آیت تھوڑا آگے پیچھے ہو گئی ہے، اتنا ہی. اس کے بعد یہ ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اب دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ واحد ہے، قہار ہے، ہم کو اسی نے پیدا کیا، اس کا اعتراف سبھی کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیز کو جو ہم دیکھتے ہیں اسی کو دیکھ کے بتا رہا ہے. آپ سورج اور چاند دیکھتے ہیں نا، اسی کو دیکھ کے کہتا ہے ان تمام کو دیکھ لیے نا، میں ہی اللہ ہوں، مان لیجئے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں پہ لوٹ کے جا رہے ہو؟ دیکھو میں ہی اللہ ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے تمام کا مشاہدہ کرو. مشاہدہ معنی کیا ہے؟ مشاہدہ ہمارے تجربے میں لانا، بیٹھ کے اس کی گردش، یعنی سورج کس طرح گھومتا ہے یا چاند کس طرح گھومتا ہے، یا فلک میں جتنے چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں کیسی گھومتی ہیں، کس طرح تیرتی ہیں. یہ تمام دیکھنے کے بعد یہ کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشاہدہ کرنے کے لیے، تجربے کرنے کے لیے بیان کیا ہے. جب آپ کو تجربہ کرنا شروع کر دو گے تو آپ خود اس بات پر متفق ہو جاؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کی منازل طے کیے ہیں اور اس کے لیے گنتی مقرر کی ہے، اور کیا ہے وہ تمام آ جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس میں بتاتا ہے کہ یولج اللیل والنہار، یہ بھی ایک آیت ہے کہ فجر سے دن کی شروعات ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتا رہا ہے یولج اللیل فی النہار، یعنی اس میں بھی یہ ہے کہ فجر سے ہمارا دن شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے الشمس والقمر بحسبان، دوسرا یعنی رحمان کی آیت. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے سورج اور چاند ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں ایک طاقت میں ہیں، ایک گردش میں ہیں. ان کو مہلت نہیں دے دی گئی، یہ بغیر بیل کے نہیں ہے، بلکہ بیل کو پکڑ کے اپنی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. یہ تمام چیزیں ایک حساب کے مانند ایک حساب کی طرح چل رہے ہیں. بھی حسبان کے معنی یہ ہے ایک ہی حساب سے چلتے ہیں. ایک ہی حساب سے معنی یہ ہے کہ آپ حساب کر سکتے ہیں، دوسرا حساب کی معلومات کر سکتے ہیں، تیسرا یہ تمام چیزیں بیکار سے ایسے ہی نہیں چل رہے ہیں، بلکہ ایک ہی
گردش میں، ایک ہی مدار میں، ایک ہی ایسے مدار میں چل رہی ہیں. یہ تمام چیزیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اس کے بعد کی آیت یہ ہے کہ الشمس والقمر بحسبان. اس کے بعد وجمع الشمس والقمر. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قمر کو بھی چاند کو ایک جگہ جمع کر سکتا ہے. یعنی چاند اور قمر جب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو چاند بے نور ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چاند کو اس کی نورانی نہیں دیکھتی. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اماواس کہتے ہیں. صحیح سمجھ میں آیا؟ اماواس کی رات کہتے ہیں. اور جب یہ اماواس کی رات آتی ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی چاند کی کچھ بھی نورانی نہیں رہتی، باقی نہیں رہتا. جب اللہ تبارک و تعالی جمع الشمس والقمر کہہ دیا، دونوں ملتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ چاند کی پوری روشنی، سورج کی پوری روشنی چاند پر پڑتی ہے اور چاند بے نور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس کے نور پورے تمام کے وہاں پر ہی پڑ جاتے ہیں اور اس کا منعکس ہونا ہم کو نہیں دکھائی دیتا. یہی معنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان کیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والقمر اذا اتسق. اس میں یہ ہے کہ القمر بھی تھوڑے بعد ہٹتا ہے. اس میں یہ آیت ہے والقمر اذا تلاہا. اس کے بعد یہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کو اور سورج کو ایک جگہ جما سکتا ہے تو اس کے بعد نکال بھی سکتا ہے. آپ کو ایک کے بعد نکال بھی سکتا ہے. یعنی اس کے جو منازل ہیں اس کو منازل میں مقرر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اسی کو بیان کرنے کے لیے کہتا ہے اذا تلاہا، نکل کے آتے ہیں. اس کے معنی بھی اور بھی ہیں لیکن مفسرین الگ الگ معنی دیتے ہیں کہ یہ قیامت کے لیے مخصوص ہے. قیامت کے لیے مخصوص ہے. یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اگر قیامت کے لیے بھی بیان کیا ہے لیکن سائنس کے اعتبار سے اس کا پروف ہے. یعنی یہ ثبوت کے لیے سائنس کے لیے کافی ہے. یہ کہنا کہ جو چاند اور سورج ایک جگہ ملتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ دیا لیکن سائنس آج پروف کر دیے، ہو گیا، مان لیے. اور دوسری بات چاند نکلتا ہے ایک کے بعد دوسرا نکل کے آتا ہے اور یعنی منازل کی تحت آتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی بیان کیا ہے. تو قیامت کے دن آنا بات الگ ہے لیکن اب بھی سائنس کہتی ہے ابھی بھی نکلتا ہے. دونوں معنی لینے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے قرآن کے الفاظ ہیں، اس میں کئی معنی لے سکتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے. کلام میں ہم اپنی طور سے نہیں کئی معنی لے سکتے ہیں. اس کو یہی معنی مخصوص کرنا یا مفسرین یہی معنی کہنا غلط ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے، دوسرا کوئی مطلب نہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ وہی معنی دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے بات الگ ہے لیکن مفسر کہہ دے اور مفسر بغیر دلیل کے کہے تو یہ بات ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ سائنس آج کل پروف کرتے جا رہی ہے. اس کی مثال اور بھی دے سکتا تھا لیکن بہرحال وہ الگ رہنے دیجیے. اب آئیے اب حدیث کو دیکھتے ہیں. شیخ حدیث حدیث یہ ایک حدیث ہے. یہ حدیث یہ ہے کہ آج جو لوگ اختلاف مطالع یعنی ایک ایک گاؤں کے لیے ایک ایک شہر کے لیے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا الگ ہے، اسی طرح چاند کا طلوع ہونا غروب ہونا یعنی چاند کا نکلنا اور چھپ جانا الگ الگ ہے، یہ بیان کرنا غلط ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ حدیث ہے. اس حدیث میں یہ بیان کرتے ہیں کہ قریب کی حدیث ہے. یہ قریب کی حدیث اختلاف مطالعے کے لیے سب سے مانی جانے والی حدیث ہے. اسی کو سب لوگ اپنے دلیل کے لیے پیش کرتے ہیں. اس کے سوا کوئی بھی اختلاف مطالعے کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے. ہاں اگر آپ دلیل ہے کہہ سکتے ہیں تو اس دلیل کو کہہ سکتے ہیں جو مسافت قصر ہے. یعنی آپ سفر میں ہیں، سفر میں رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہیں، اس کے مسافت قصر ہے. مسافت قصر آ جانے سے آپ وہ سفر میں ہیں تو سفر میں مسافر یہ کرتا ہے کہ دو جماعتیں یعنی جمع بین قصر کرتا ہے، دو جماعتیں ملا کے پڑھتا ہے. اس کے لیے نمازوں کے لیے کمی کر دی ہے. یہ تمام مسافت قصر یعنی قصر کے معنی یہ ہے کہ یہاں سے دوسری جگہ نکل کے جانا،
وہاں کی جو دوری ہے، جو ڈسٹینس آتا ہے، اسی کو اختلاف مطالع کہتے ہیں۔ یہ اختلاف مطالع کیا ہے؟ کسی سے مطالع نہیں آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافت قصر یہ بتایا کہ 3 فراسخ، 3 فراسخ، اور دوسری حدیث میں ہے 4 فراسخ، 4 فراسخ ہیں، یعنی فراسخ 4 ہیں یا 3 ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے کوئی تفصیلی اعتبار سے تو ڈیفینیشن نہیں ہے، یعنی کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن علماء کرام یہ تفصیل دیتے ہیں 500 کلومیٹر، 500 کلومیٹر نہیں تو 600 کلومیٹر، نہیں تو 75 کلومیٹر، نہیں تو 40 پر 6 کلومیٹر، نہیں تو 18 کلومیٹر، نہیں تو 4 کلومیٹر، نہیں 3 کلومیٹر۔ اب بتائیے کس مسافت پر آپ قصر کریں گے، کس مسافت پر آپ سفر کریں گے، کہاں پہ جا کے جمع قصر بنیں گے؟ اگر آپ اختلاف مطالعے رہتے ہیں تو میں یہ بتاتا ہوں کہ اس ٹاؤن میں رہنے والے، یہاں جو علاقہ ہے، یہاں سے بازو کے علاقہ 2 کلومیٹر نہیں آئے گا، اس کے 3 کلومیٹر نہیں آئے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے چنئی میں، صرف چنئی میں اختلاف مطالعے کم از کم 60 ہو سکتے ہیں، صرف چنئی میں۔ اور چنئی میں جہاں پر ایک آدمی رہتا ہے، ایک ایک مسجد میں جا کے، ایک ایک گاؤں میں، یعنی ایک ایک محلے کے لیے، ایک ایک گلی کے لیے ایک ایک مسجد ہوتی ہے، اس گلی میں جا کے وہ ایک ایک عید کرے گا، اور ایک ایک عید الگ الگ ہوگی، سب لوگ الگ الگ نہیں، الگ الگ اختلاف مطالعے ہو گیا۔ وہاں کی چاند نظر آئے گی تو وہ اختلاف مطالعے کا مطلب یہ ہے چاند وہ گاؤں کے لیے دکھے گا، یعنی وہ گلی کے لیے چاند دکھ گیا تو وہ عید منائے گا، اور دوسری گلی کے چاند دکھے گا تو وہ عید منائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ مسافت قصر کو آپ دلیل بنا نہیں سکتے، میرا بیان کرنے کا مقصد ہے۔ خیر یہ تو بیان ہو گیا، اس کا حدیث کا بھی توڑ ہو گیا، لیکن آئیے اس حدیث سے آپ کو تفصیل کے طور سے ذکر کرتے جاتا ہوں۔ یہ حدیث میں ان قریب، یہ حدیث قریب بیان کرتے ہیں، ایک تابعی ہے، کچھ لیپ ٹاپ تک، ہلو لیپ ٹاپ یہ حدیث قریب ہے، اس میں تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یہی اختلاف مطالعے کے لیے دلیل ہے۔ جب یہ کہہ دیا جائے تو بھی غلط ہے۔ میں آپ کو اس حدیث کا تھوڑا واضح طور سے بیان کرنا چاہتا ہوں، یعنی پورا اس حدیث کو پوری طور سے پوسٹ مارٹم کرنا چاہتا ہوں، پوری طور سے، تھوڑا بھی آپ کو شک و شبہ یہ باقی نہ رہ جائے کہ یہ دلیل بن سکتی ہے۔ بیان کرنا چاہتا ہوں، پہلا یہ ہے کہ یہ حدیث قریب تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس گیا، ان قریب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاویہ بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستحل علی رمضان۔ اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں معاویہ مجھے شام سے، یعنی شام کہاں ہے؟ سیریا جو ہے، سیریا سے مکہ کو بھیج رہے ہیں، مکہ کو پہنچ گیا، میں سیریا سے مکہ کو پہنچ گیا۔ کون بھیجنے والے؟ معاویہ بھیجنے والے۔ کسے؟ قریب کو معاویہ بھیج رہے ہیں، کہاں پہ؟ مدینہ یا مکہ سمجھ لیجئے، اس کے اعتبار سے کوئی تفصیل نہیں آئے، مکہ یا مدینہ کہاں بھی ہو جائے۔ قریب جا رہے ہیں، کس کے پاس؟ ابن عباس کے پاس۔ وہ جا رہے کہتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد ابن عباس کے پاس وہ کہتے ہیں فرأیت الہلال لیلۃ الجمعہ۔ وہ ابن عباس کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم نے جمعہ کے دن ہلال کو دیکھ لیا۔ یہ سادہ سا ترجمہ ہے۔ ثم قدمت المدینہ، اس کے بعد مدینہ آیا، فی آخری شہر میں فسألنی عبداللہ، ابن عباس، یعنی ابن عباس پوچھ رہے ہیں کب آپ چاند دیکھے؟ ثم ذکر الہلال، ہلال کی بات آئی، دونوں بحث کر رہے ہیں، بحث کرتے کرتے ہلال کی بات آئی، ہلال کی بات آنے کے بعد کہتے ہیں فقال متی رأیتم الہلال، آپ نے ہلال کو کب دیکھا؟ لفظ یہ ہے چاند کو کب دیکھا؟ فقلت رأیناہ لیلۃ الجمعہ، جمعہ کے دن ہم نے اس کو دیکھا۔
واضح طور سے یاد رکھ لیے، میں پھر اسی میں آپ کو دوہراؤں گا